بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک قاضی صاحب نہایت ایماندار اور شریف انسان تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی بڑھی تو ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا۔ آخر ایک دوست کے کہنے پر انہوں نے چینی کا کاروبار شروع کر لیا، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ قاضی صاحب جتنی قیمت پر چینی خریدتے اتنی ہی قیمت پر بغیر منافع حاصل کیے فروخت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود لاکھوں کما رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ قاضی صاحب نے اتنا پیسہ آخر کیسے کما لیا۔ ایک دن سارے محلے والے قاضی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ جب آپ منافع نہیں لیتے تو کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ ہمیں تو آپ پر شک ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ قاضی صاحب نے محلے والوں کا تجسس ختم کیا اور ان کو اپنے گودام میں لے گیا۔ جب سارے محلے والے گودام کے اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ گودام کے اندر پورا محلہ میرے باپ کے پیچھے پڑا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا کہ قاضی صاحب نے اتنا پیسہ آخر کیسے کما لیا۔ بڑا پرہیزگار اور ایماندار بنا پھرتا ہے، لیکن آج اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ابا پر باتیں کرنے والوں میں سے زیادہ تر ایسے تاجر اور کاروباری لوگ تھے جو ابا سے کافی عرصے سے حسد کرتے تھے۔ شروع میں ابا کی کریانے کی شاپ تھی، لیکن 2 سال گزر جانے کے باوجود کچھ خاص منافع نہ آیا۔ ابا کو ہماری شادیوں کی فکر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس معاشرے میں جہیز کے بغیر کسی خاندان میں شادی ممکن نہیں۔ کچھ اچھے خاندان بھی موجود ہیں، لیکن کثرت ایسے خاندانوں کی ہے جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کافی عرصے تک ابا منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح اپنے کاروبار کو بہتر بنایا جا سکے۔ آخرکار ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ابا کے سٹور میں ایک بندہ چینی سپلائی کرتا تھا۔ ابا نے دکان بند کی اور چینی کی سپلائی شروع کر دی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا جس ریٹ پر چینی خریدتے تھے اسی ریٹ پر فروخت کر دیتے، مگر اس کے باوجود منافع کما رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ابا کے کاروبار کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ ابا ٹنوں کے حساب سے چینی کی بوریاں خریدنے لگے اور بغیر کوئی منافع لیے اسی ریٹ پر فروخت کر رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ قاضی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے۔ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا بڑا کاروباری کیسے بن گیا، جبکہ اس نے ہمارے بعد کام شروع کیا تھا؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب کو محلے سے نکال دینا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے، اس سے پہلے کہ گھر پر ریڈ ہو اور ہمارا سارا محلہ بدنام ہو جائے۔ پولیس کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں لوگ ابا جان کے بارے میں کر رہے تھے۔ محلے کے مولوی صاحب نے تمام لوگوں کو نصیحت کی کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، بغیر تحقیق کے ہم ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے مفروضے ہیں اور اندازے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس سلسلے میں قاضی صاحب سے بات کریں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس طرح اس کا یہ کاروبار وسیع ہو گیا۔ محلے کے بڑے بڑے لوگ ابا جان کے پاس آئے اور کہا کہ قاضی صاحب، ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ کاروبار تو ہم نے بھی کیا، لیکن آپ ایک ایسا انوکھا کاروبار کر رہے ہیں۔ سنا ہے آپ پروفٹ نہیں لیتے، مگر اس کے باوجود آپ کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس چیز سے باز آ جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارا محلہ بدنام ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے محلے کے لوگوں سے یہ سنا تو کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں کسی قسم کا ناجائز کام نہیں کر رہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے چینی کی بوری سے کاروبار کا آئیڈیا ملا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ چینی کی بوری سے آئیڈیا کیسے آیا؟ ہم آپ کی بات نہیں سمجھے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور وضاحت کریں۔ ابا جان نے بتایا کہ میں نے کریانے کی ساری دکان فروخت کر کے چینی کی بوریاں خرید لی تھی۔ میں جب چینی خریدتا تھا تب چینی بوری میں ہوتی، اور جب فروخت کرتا تو بوری کے بغیر۔ اب جب کہ میرا کاروبار کافی بڑھ چکا ہے تو میں روزانہ 1000 بوری بھی خرید سکتا ہوں، اور یوں چینی فروخت کرتے ہوئے مجھے 1000 بچ جاتی ہے۔ اب ایک بوری کی قیمت 50 روپے ہے، لہٰذا مجھے 1000 بوری کے بدلے 50,000 ڈیلی کا منافع ہوتا ہے، اور وہ بھی چینی کی قیمت بڑھانے کے بغیر۔ محلے والوں نے جب یہ سنا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور حیران ہوئے۔ شک کا بیج جو محلے والوں نے میرے باپ کے خلاف اپنے دل میں بو رکھا تھا وہ اب ختم ہوا۔ ابا جان تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اکثر ابا جان کی تلاوت سن کر میری آنکھ کھلتی تھی، مجھے کبھی الارم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابا جان کو خوبصورت آواز سے نواز رکھا تھا۔ اکثر اوقات جب تعلیمی اداروں میں ہم سے پوچھا جاتا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے
تو کئی طالب علم کئی اشخاص کا نام لیتے، لیکن میں اپنے ابا کا نام لیتی، کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ ابا جان میرے آئیڈیل تھی۔ آج رات بھی ابا کی تلاوت سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ ایسے معلوم ہوا کہ کوئی ابا جان کے کمرے میں داخل ہوا، اور جب ابا کے کمرے میں وہ داخل ہوا تو ابا نے تلاوت بند کی۔ پھر جب غور کیا تو بھابی تھی۔ بھابی ابا کے کمرے میں آدھی رات کے وقت کیا کر رہی ہے، یہ سوچنے لگی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی کام ہوگا، اس لیے تو وہ ابا کے کمرے میں گئی ہے۔ ساری رات میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ بھابی ابا کے کمرے میں کیا کرنے گئی۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ صبح اٹھی تو گھر والوں کی حالت عجیب تھی۔ بھائی جان کی آنکھیں لال تھیں۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں جو آپ کی آنکھیں لال ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں تو گہری نیند سویا تھا۔ دوسری طرف بھابی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آج صبح صبح ہی بھابی نے یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے میکے جانا ہے، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے۔ بھابی کی بات سن کر بھائی نے بے رخی دکھائی اور کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اگر جانا ہے تو خود چلی جاؤ۔ بھائی کی یہ بات سن کر بھابی کو کافی غصہ آیا تھا، لیکن وہ زبان سے کچھ نہ بولی۔ ابا اکثر بھائی کو ڈانٹتے تھے، لیکن شادی کے بعد ابا نے بھائی کو ڈانٹنا چھوڑ دیا، اور اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کھل کر بیان نہیں کر رہا۔ بھابی نے اپنا مختصر سامان پیک کیا اور اس کے بعد بھائی سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے چھوڑنے نہیں جا رہے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ بھائی نے بھابی کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابا اور اماں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ابا حجرے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ یہی حال ماں کا تھا، وہ بھی دعا میں مصروف تھی۔ حالانکہ یہ صبح 11 بجے کا وقت تھا، کوئی عبادت کا ٹائم تو نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جس کی وجہ سے ابا اور اماں دونوں پریشان تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس گھر کو بچا لے، اس گھر کی حالات ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ بھابی دوسرے دن ہی واپس آ چکی تھی، تو میں حیران ہوئی اور بھابی سے پوچھا کہ آپ تو ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اچانک واپس کیسے آ گئی؟ خیریت تو ہے؟ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، جب بھی واپس آؤں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھیں بھی سوچی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رو کر واپس آئی ہے۔ میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے سب پریشان کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی آپ اپنے باپ سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو سب بتائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جانتے ہیں، لیکن اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے کہ وہ کیا جانتے ہیں۔ میں بھابی کی بات سن کر حیران ہوئی اور پھر ابا کے پاس گئی۔ ابا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے ابا سے بھابی والی بات شیئر کی تو ابا نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی تمہاری بھابی کی طبیعت خراب ہے، نظر لگ چکی ہے، وہ پریشان ہے، اسے کہنا کہ آج رات میرے پاس رہے، میں دم کروں گا۔ میں نے یہی بات جا کر بھابی کو بتائی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ بھابی ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ دم کرنے کا وقت تو نہیں لگتا، لیکن 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے، وہ ابھی بھی ابا کے حجرے میں موجود تھی۔ میں حیران تھی کہ بھابی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے۔ اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو عجیب واقعہ ہوا۔ میں حیران ہو گئی، اچانک بھابی کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ یہ آوازیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز سن کر بھائی، ماں اور میں ابا کے دروازے پر پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ بھابی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیچے فرش پر پڑی ہے، جبکہ ابا کمرے کی سائڈ پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بھابی نے جیسے ہی بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بھائی کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی تمہارا باپ ایک شیطان ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے بیٹی سمجھنے کی بجائے مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ بھابی کی یہ بات سن کر ماں پریشان تھی، جبکہ میں حیران تھی، اور بھائی ابا کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھائی نے ابا سے پوچھا ابا جان اقرا کیا کہہ رہی ہے، اس بات کی وضاحت دے۔ بھائی کی یہ بات سن کر ابا نے کوئی جواب نہ دیا تو بھائی کا تجسس پہلے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اس کا شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کوئی جواب دیے بغیر ابا کمرے سے باہر جانے لگے تو بھائی نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابا جان آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، آپ بغیر وضاحت دیے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اقرا نے جو بات کی ہے کیا یہ درست ہے؟ تو ابا نے میرے بھائی کی جانب دیکھ کر کہا مجھے افسوس ہے، اور اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میری اولاد مجھ سے اس بات کی توقع رکھتی ہے اور مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہی ہے۔ کیا میں اس کے لیے زندہ تھا کہ اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن سکوں کہ وہ اپنے باپ پر شک کر رہا ہے؟
اقرا نے روتے ہوئے کہا کہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ ابا نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ایک ڈھونگ ہے، یہ دکھاوا ہے، اندر سے یہ شیطان ہے، ایک بوڑھا شیطان۔ اس بات کا پتہ مجھے آج چلا ہے۔ بھائی ابا پر چلا رہے تھے تو امی سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ امی نے بھائی سے کہا کہ شرم کرو، وہ تمہارا باپ ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں 40 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ اپنے کمرے میں رہتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں یہ بات نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن تمہارے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے اور میں اس لڑکی کی چالوں سے آگاہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو یہ الزام لگا رہی ہے۔ اس پر میرے بھائی نے ماں سے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ابا کھل کر بات کرے، اپنی صفائی میں کچھ کہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری بیوی نے جو الزام تمہارے باپ پر لگایا ہے تو تمہارا باپ ہوش و حواس میں نہیں ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا۔ تم بھی زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اس انداز میں بولے ہو، اونچی آواز میں بات کی ہے۔ اس بات کا تمہارے باپ کو صدمہ ہوا ہے، اس لیے وہ بول نہیں رہے۔ یہ رات ہماری فیملی کے لیے بڑی ہی کٹھن رات تھی، کوئی بھی ٹھیک طریقے سو نہ پایا۔ پھر صبح جب اٹھے تو ناشتے کی ٹیبل پر سب اکٹھے تھے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ ابا کو آواز دو کہ ناشتہ تیار ہے۔ اس پر میرا بھائی بولا کہ کس منہ سے ابا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے؟ اگر ابا ادھر آئے تو میں اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کروں گا۔ اس پر ماں خاموش ہو گئی اور مجھے ناشتہ دے کر کہا کہ جا کر ابا کو کمرے میں ناشتہ دے کر آؤں۔ میں نے کمرے میں دستک دی لیکن ابا باہر نہ آئے۔ کافی دیر تک دستک دیتی رہی، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں پریشان تھی۔ واپس آئی، میں نے ماں کو بتایا تو ماں ابا کے کمرے میں گئی اور ابا کو آوازیں دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب بھائی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے دروازے کی کنڈی توڑ کر بھائی اندر داخل ہوئے تو حیران کن معاملہ تھا۔ ابا بیڈ پر دراز پڑے تھے، اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ ابا کو جلدی سے ہسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ ابا کی وفات کی خبر ہم پر بجلی بن کر گری۔ ابا کی وفات کے بعد بھائی کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہوا اور وہ رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ میری وجہ سے ابا کی جان گئی ہے۔ ابا کی تدفین ہوئی، سارے رشتہ دار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن بابی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات بھی پریشانی والی تھی کہ وہ کہاں گئی۔ بابی کے گھر والوں کو خبر دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اقرا ہمارے پاس نہیں آئی۔ تدفین کے بعد جب کافی مہمان چلے گئے تب میری ماں ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی کہ بھابی ابا کے کمرے میں نیچے فرش پر لیٹی ہے اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے غلطی کی سزا ملی ہے۔ ماں نے باقیوں کو آواز دی کہ اقرا ادھر حجرے میں ہے۔ اس کے بعد بھائی نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو، جلدی سے اٹھو۔ وہ کہنے لگی کہ میں اٹھ نہیں سکتی، میرا نیچے کا جسم کام نہیں کر رہا، مجھے اس بہتان کی سزا ملی ہے جو میں نے اپنے سسر پر الزام لگایا۔ یہ سن کر بھائی کو بہت غصہ آیا، وہ بابی کو مارنے ہی والا تھا کہ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ موقع ٹھیک نہیں، تمہارا باپ کل ہی فوت ہوا ہے اور یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد ماں نے بھائی سے کہا کہ اس کو میرے مرحوم شوہر کے کمرے سے لے جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے اٹھایا، پھر سہارا دے کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں بھائی کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ بابی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم نے مجھے برباد کیا، میرا باپ میرے اس رویے کی وجہ سے دنیا سے چل بسا، مجھے تو اپنے باپ سے معافی مانگنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ میری ماں بھائی کے پاس آئی اور کہا میں مانتی ہوں کہ بیٹا اس عورت نے میرے مرحوم شوہر پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہاری ذمہ داری اس کا علاج کرواؤ، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ماں کے کہنے پر بھیا بابی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ڈاکٹروں نے بہت سے ٹیسٹ کیے لیکن پھر بھی یہی کہا کہ ہمیں اس کی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیا ہوا، اس کے جسم کے نچلا حصہ کام نہیں کر رہا، یہ فالج کا اٹیک بالکل نہیں، لیکن اچانک ٹانگوں کے اندر طاقت ختم ہو چکی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ٹانگوں میں خون کی سپلائی بالکل نہیں ہو رہی اور رگیں بند ہو چکی ہیں، اور ایسا بالکل نہیں کہ ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، بس یہ ہے کہ شاید اب دوبارہ آپ کی بیوی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو پائے۔ بھابی ڈاکٹر کی بات سن کر رو رہی تھی، مسلسل روتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی۔ اس کے بعد بھائی بھابی کو لے کر مختلف پیروں فقیروں کے پاس گئے۔ اکثر پیر تو جعلی تھے لیکن ایک عالم اچھا تھا، اس نے استخارہ کیا اور کہا کہ
آپ کی بیوی کی وجہ سے مرحوم کی جو بدنامی ہوئی ہے اور یہ بدنامی ہی ختم کرنا پڑے گی۔ محلے والوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا باپ بے گناہ تھا اور اس کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاضی صاحب ایک نیک دل آدمی تھے، ساری زندگی انہوں نے غریب لوگوں کی خدمت اور مدد کی، اور اچانک آپ کی بیوی نے قاضی صاحب پر گھناؤنا الزام عائد کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی اور اسی ڈر سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ لیکن اب اسی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ قاضی صاحب پر جھوٹا الزام تھا۔ اس کے بعد اقرا نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے سسر جی پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ بھی میرے شوہر کا نہیں، اور شادی کے بعد میں اپنے عاشق سے ملتی رہی۔ جب تمام گھر والے سو جاتے تب میں ان سے ملتی۔ تہجد کے وقت میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سسر نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو بتاؤں گا۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، خدا را میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس نے میرا راز فاش نہ کیا اور مجھے وارننگ دی کہ یہ سب چھوڑ دو، مگر اس کے باوجود میرے دل میں یہ شک تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا سسر میرے شوہر کو ضرور بتائے گا۔ لہٰذا میں نے خود ہی یہ ڈرامہ کیا اور سسر پر الزام لگایا تاکہ اگر وہ کسی کو میرے بارے میں بتائے تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے۔ بھائی نے جب یہ حقیقت سنی تو بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھائی آج بھی ابا کو بہت یاد کرتے ہیں اور قبر پر جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ایک پچھتاوا بھائی کو اب تک اس کے دل میں ہے کہ کاش ابا زندہ ہوتے اور اس کی زندگی میں ہی میں ان سے معافی مانگ لیتا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔